ساری حمدوں کے لائق وہ شان ازل خدا، وہ نوری کائنات خدا، وہ مسجود کائنات خدا، جس نے جتنے بھی انسان بنائے، چاہے وہ بندہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کا ہو، چاہے وہ بندہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ہو، چاہے وہ بندہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ہو، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے زمانے کا ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا ہو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے کا ہو، چاہے وہ بندہ پہلی صدی کا ہو، دوسری صدی کا ہو، تیسری صدی کا ہو، 14ویں یا 15ویں صدی کا ہو، اللہ رب العزت نے ایک قانون رکھا، ایک ضابطہ رکھا کہ جتنے بھی انسان بنائے ان کے خون میں بدبو رکھی ہے، ان کے خون میں بولیے بدبو رکھی ہے۔ جب باری آئی نا تیرے اور میرے آقا کی، جب باری آئی کل عالم کے شہنشاہ کی، جب باری آئی پیارے مصطفیٰ کی، اللہ نے فرمایا محبوب ساروں کے خون میں بدبو رکھی ہے پر تیرے خون میں بے مثل خوشبو رکھی ہے۔ بس اسی خوشبو پر میں نے دو چار باتیں کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محبوب تیرے خون کے اندر بے مثل خوشبو رکھی ہے۔ اب حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پنچ لگوائے۔ پہلے زمانے میں بیماری کو ٹھیک کرنے کے لیے حکماء حکیم پنچ لگایا کرتے تھے اور خون نکالا کرتے تھے۔ میرے محبوب نے پنچ لگوائے، محبوب کریم علیہ السلام کے پاک جسم میں سے پاک خون نکلا اور وہ خون ایک پیالے میں محفوظ کیا گیا۔ اب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ پیارا خون موجود ہے۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ ابن زبیر لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہو۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ ابن زبیر یہ خون والا پیالہ اٹھا، اسے جا کے چلا جاؤ، جا کے اسے زمین کے اندر ملا دے، جا کے زمین کے اندر گڑا کھود کے زمین کے اندر ملا دے۔ عبداللہ ابن زبیر نے وہ خون والا پیالہ اٹھایا، سبحان اللہ، دیوار کے پیچھے چلے گئے۔ اب حکم یہ تھا کہ زمین کے اندر ملا دیتے، دائیں طرف گڑا کھودتے زمین کے اندر ملا دیتے، بائیں طرف گڑا کھودتے زمین کے اندر ملا دیتے، لیکن عبداللہ ابن زبیر ایک نظر زمین کی طرف نظر کرتے، دوسری نظر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خون کی طرف ہے۔ اب وہ پیارے مصطفیٰ کا پیار بھی سینے کے اندر موجود ہے، پیارے مصطفیٰ کی محبت بھی اپنے دل کے اندر موجود ہے۔ اب وہ پیارے مصطفیٰ کا خون دیکھ رہے ہیں اور محبت کیا کرتی ہے، پیار کیا کہتا ہے، یہ لمحے بار بار زندگی میں آیا نہیں کرتے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے وہ امام الانبیاء والا خون آپ نے زمین کے اندر نہیں ملایا، محبت کے اندر آ کے، عشق کے اندر آ کے، پیار کے اندر آ کے حضرت عبداللہ ابن زبیر نے وہ خون والا وہ خون امام الانبیاء کا پی لیا۔ جب وہ خون پی کر واپس آتے ہیں، پیارے صحابہ پوچھتے ہیں اے عبداللہ ابن زبیر تجھے جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خون دیا تھا تو نے خون کا کیا کیا ہے؟ عرض کرتے میں خون لے کر چلا گیا، حکم تو یہ تھا کہ زمین کے اندر گڑا کھودتا، زمین کے اندر ملا دیتا، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت وہ حکم پر غالب آ گیا، حضور کا عشق حکم پہ غالب آ گیا۔ میں نے محبت کے اندر آ کے، عشق کے اندر آ کے، پیار کے اندر آ کے میں نے وہ پی لیا۔ اب محبوب کریم علیہ السلام کے پیارے صحابہ ہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا اے عبداللہ ابن زبیر تو نے گناہ والا کام کیا ہے، بندے کا کیا کام خون پینا، یہ تو نے بہت گناہ والا کام کیا ہے۔ لیکن وہ پیارے محبوب کریم علیہ السلام کے پیارے صحابہ تھے، اب پیارے محبوب کے خون کے رتبے پوچھنے لگے، کہنے لگے عبداللہ ابن زبیر بتا تو نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک پیا ہے، لیکن تو بتا محبوب کا خون کا ذائقہ کیسا تھا؟ محبوب کا نعرہ رسالت۔ اب پوچھنے لگے کہ عبداللہ ابن زبیر تو نے جو امام الانبیاء کا خون پیا ہے تو بتا خون کیسا تھا؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر کہنے لگے اے پیارے صحابہ کی جماعت آپ نے پوچھا ہے تو پھر سن لو، میں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک پیا ہے، لیکن جب میں نے پیا ہے
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آتا ہے، اب کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن زبیر کو اپنے خون کا پیالہ دیا تھا، لیکن اس نے خون زمین کے اندر نہیں ملایا، زمین کے اندر دفن نہیں کیا، اس نے پی لیا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا عبداللہ ابن زبیر میرے قریب آ، عبداللہ ابن زبیر قریب آئے، میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا اے عبداللہ ابن زبیر بتا میں نے تجھے خون جو دیا تھا تو نے کیا کیا؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے لے کر چلا گیا، وہاں جب میں گیا اب تو گڑا کھودتا زمین کے اندر ملا دیتا، حکم تو یہ تھا، لیکن اس کے اندر آ کے میں نے زمین کے اندر نہیں ملایا بلکہ اپنے جسم کے اندر محفوظ کر لیا۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا اے عبداللہ ابن زبیر تو نے شرک والا کام کیا ہے، تو نے گناہ والا کام کیا ہے، کوئی خون پینا یہ کوئی بندے کا کام تو نہیں۔ سنو میرے محبوب نے کیا کہا اے عبداللہ ابن زبیر تو نے نمازیں پڑھ کر جنت حاصل نہیں کر لی، تو نے روزے رکھ کر جنت حاصل نہیں کر لی، تو نے کعبۃ اللہ کا طواف نہ کر کے تو نے جنت حاصل نہیں کر لی، میں بلکہ میرے خون کے چند قطرے پی کے اپنے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ اب آپ نظر نتیجے پہ پہنچتے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن زبیر ساری زندگی آپ جتنی زندگی آپ زندہ رہے وہی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خون کی خوشبو ان کے منہ سے آتی رہی۔ جب اس دنیا سے چلے گئے، اب جب اس دنیا سے چلے گئے ان کا جنازہ رکھا گیا، وہی خوشبو جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خون کی ان کی زندگی میں آتی تھی اس وقت بھی آ رہی تھی۔ اب جنازہ بھی ہو گیا، اب جب قبر کے اندر رکھا جا رہا تھا ان کے منہ مبارک سے وہی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خون کی خوشبو جو محبوب کی خون کی خوشبو ان کی زندگی میں آتی تھی وہ اس وقت بھی حضرت عبداللہ ابن زبیر کے منہ سے آ رہی تھی۔ اب وہ خبر بھی بن گئی۔ اللہ رب العزت کے پیارے ولی لکھتے ہیں 35 سال کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر کی قبر سے گزرا، ان کی قبر سے وہی خوشبو جو محبوب کی خون کی ان کی زندگی میں آتی تھی اس وقت ان کی قبر سے آ رہی تھی۔ یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے کہ اللہ رب العزت نے ایسا بے مثال بنا کر بھیجا کہ عبداللہ ابن زبیر نے چند خون کے قطرے پیے، ساری زندگی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خون کی خوشبو ان کے منہ سے آتی رہی۔ اب قبر میں رکھا جا رہا تھا اس وقت بھی ان کے منہ سے آ رہی تھی۔ 35 سال کے بعد ان کا گزر ہوا اللہ کے ولی کا، وہ فرماتے ہیں کہ وہی خوشبو جو ان کی زندگی میں ان کے منہ سے آتی تھی وہ 35 سال کے بعد ان کی قبر سے بھی آ رہی ہے۔ ایک حدیث، دوسری حدیث پڑھتے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں گئے، آپ کا دانت مبارک شہید ہوا، جب خون کا قطرہ نکلا تو وہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیارے صحابی تھے، انہوں نے دیکھا، وہ دوڑ کر آ کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابی ذرا دور چلا جا، اپنے ہونٹوں کو ہٹا لے۔ وہ صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر حکم ہے تو میں ہٹا لیتا ہوں، لیکن اگر میری محبت کو دیکھیں، اگر میرے عشق کو دیکھیں تو آپ کے ایک خون کے قطرے پیچھے میں 1000 جانیں بھی قربان کر سکتا ہوں۔ اور میرے محبوب کریم علیہ السلام کے اس صحابی نے چند قطرے خون کے پیے، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے میدان میں فرمایا تھا اے پیارے صحابہ اگر کسی نے چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو تو مالک بن سنان کو دیکھ لو، اس میدان کے اندر اس نے نمازیں پڑھ کے جنت حاصل نہیں کی، اس نے روزے رکھ کے جنت حاصل نہیں کی، بلکہ میرے خون کے چند قطرے پی کر اپنے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میرے بھائی وہاں پہ گئے ہیں جبل احد پر، اگر ان کو پتا تھا وہاں پہ گئے جہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے چند قطرے گرے تھے،
آج 14-15 صدیاں گزر چکی ہیں، لیکن وہاں پہ آج بھی وہی امام الانبیاء کے خون کی خوشبو آتی ہے۔ کسی اور کی بات نہیں کرتا ہوں، 2013 میں میں وہاں پر گیا ہوں، اللہ رب العزت نے مجھے ہمت عطا کی، میں وہاں پہ گیا، اس جگہ پہ پہنچا جس جگہ پہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہوا تھا، چند قطرے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں اس زمین پہ گرے۔ خدا کی قسم یہ ہے، وہاں سے ایک بھی پتھر کا چھوٹا سا ٹکڑا اٹھا لے، وہاں سے خوشبو لے لے، وہاں آپ کو اتنی پیاری خوشبو پوری دنیا میں نہیں ملے گی جتنی پیاری خوشبو آقا کی اس پتھروں سے آتی ہے۔ 14 صدیاں گزرنے کے بعد آج بھی وہاں پہ خوشبو آ رہی ہے۔ اور تیسری بات کہ حضرت جماعت علی شاہ صاحب رحمہ اللہ، آپ وہاں پہ چلے گئے مدینہ پاک میں، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کے پاس کھڑے تھے، تو وہاں پہ ایک نوجوان ان کو سامنے نظر آیا، اور اس نوجوان نے وہاں سے اتنی پیاری خوشبو آ رہی تھی کہ حضرت شاہ ولی اللہ حضرت جماعت علی شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی خوشبو میں نے کبھی سونگھی نہیں ہے۔ میں اس نوجوان کے پاس چلا گیا ہوں، میں نے کہا، اے نوجوان، میں بھی اللہ رب العزت نے مجھے وہ رتبہ عطا کیا ہے، میرے پوری دنیا میں شاگرد موجود ہیں، وہاں سے مجھے خوشبوئیں بھیجتے ہیں، وہاں سے مجھے عطر بھیجتے ہیں، وہاں سے مجھے سینٹ بھی بھیجتے ہیں، لیکن جو تو نے لگایا ہوا ہے آج تک اتنی پیاری خوشبو مجھے دنیا میں نہیں ملی۔ اے نوجوان بتا، تو کون سی خوشبو لگاتا ہے، کون سے ملک کی بڑی خوشی تر لگاتا ہے؟ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے روضہ تر کے سامنے جالیوں کے سامنے اس نوجوان سے سوال کیا گیا، حضرت شاہ جماعت آپ فرماتی ہیں جب میں نے یہ سوال کیا، وہ نوجوان زاروں قطار ہونے لگا، کہنے لگا، اے اللہ رب العزت کے پیارے بندے، آپ جس مسند پر بیٹھ کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث پڑھتے ہیں، آپ منبر پہ بیٹھ کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھتے ہیں، لوگوں کو سناتے ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیٹی کی شادی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے خوشبو آنے فرمائیے۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے پیارے صحابی، شیشی لیا، وہ شیشی لے کر آیا، میرے محبوب کریم علیہ السلام نے اپنا پسینہ مبارک عطا کر دیا، فرمایا، اے پیارے صحابی، جا یہ خوشبو لے کر چلا جا، اپنی بیٹی کو لگا دینا۔ فرمایا کہ آپ یہ حدیث پڑھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں یہ تو حدیث ہے، ہم پڑھتے ہیں۔ نوجوان کہنے لگا، اے اللہ رب العزت کے پیارے بندے، میں اس عورت کی اولاد سے ہوں، آج تک میں نے دنیا کی کوئی خوشبو نہیں لگائی، آج تک میں نے کوئی عطر استعمال نہیں کیا، لیکن صرف بات یہ ہے کہ جس کو محبوب کریم علیہ السلام نے اپنا پسینہ مبارک عطا کیا تھا، اس عورت نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی شادی پہ، اپنے نکاح پہ امام الانبیاء کا خوشبو کی جگہ پیارے محبوب کا پسینہ لگایا تھا۔ اللہ رب العزت نے اتنی برکت عنایت کی، اس عورت کی اولاد سے جتنی بھی اولاد آ رہی ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پسینے کی خوشبو ان کے جسم سے آتی ہے۔ اے پیارے اللہ رب العزت کے پیارے بندے، ان پیارے محبوب کریم علیہ السلام کی پیاری جالیوں کے سامنے میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں بھی اس عورت کی نسل سے ہوں، آج تک مجھے کسی کی عطر لگانے کی ضرورت پیش نہیں آتی، محبوب کے پسینے کی خوشبو آتی ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اور آخری بات، ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، وہ محدث سفر کرتے کرتے شام میں وہاں پہ چلے گئے، بوڑھے تھے، لاٹھی کا سہارا لے کر جا رہے تھے، تو وہاں کا تھوڑے تھکاوٹ محسوس ہوئی تو ایک جگہ پہ بیٹھ گئے۔ اتنے میں وہ لکھتے ہیں کہ ایک عورت آ رہی تھی،
اب میرے پاس سے گزری نوجوان لڑکی، میں نے جب اسے دیکھا اس سے بڑی پیاری بینی بینی خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے اس لڑکی کو روک لیا، میں نے کہا بیٹا بات تو میری سن لے۔ وہ نوجوان لڑکی میرے سامنے آ گئی، کہنے لگی بابا جی بتائیے کیا بات ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ تمہارے یہ لباس سے مجھے پتہ چلتا ہے تم مسلمانوں کی بچی ہیں، تم مسلمان ہیں۔ کہنے لگی ہاں ہاں میں مسلمان ہوں، اے بابا جی میں مسلمان ہوں۔ پیارے آپ وہ کہنے لگے کہ میں نے اس سے سوال کیا کہ مسلمانوں میں کہ عورتوں میں یہ بات نہیں ہے ہماری شریعت میں کہ وہ لڑکیاں اتنی تیز عطر لگا کر، اتنی دیر خوشبو لگا کر وہ اپنے گھر سے باہر نکل پڑے، یہ حرام ہے اسلام میں۔ لیکن تو نے اتنی پیاری خوشبو لگائی ہے، اتنی پیاری خوشبو لگا کر تو راستے میں چل جا رہی ہے۔ جب میں نے یہ بات کی تو وہ لڑکی رونے لگی، کہنے لگی اے پیارے اللہ رب العزت کے پیارے بندے، میں نے یہ خوشبو نہیں لگائی، میں نے خود خوشبو نہیں لگائی۔ وہ کہنے لگی کہ میں نے کہا ہاں ہاں مجھے پتہ ہے تمہاری ماں نے لگائی ہوگی، تمہارے باپ نے لگائی ہوگی، تمہارے بھائی نے لگائی ہوگی۔ وہ لڑکی کہنے لگی نہ میری ماں نے مجھے خوشبو لگائی ہے، نہ میرے باپ نے مجھے خوشبو لگائی ہے، نہ میرے بھائی نے مجھے خوشبو لگائی ہے۔ اے اللہ رب العزت کے بندے میں نے آج تک کوئی خوشبو استعمال نہیں کی۔ آپ فرماتے ہیں بتا پھر یہ کون سی خوشبو لگائی ہے؟ وہ لڑکی کہنے لگی اے بابا جی آپ نے حدیث پڑھی ہے، آپ نے سنی ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عورت کے لیے خوشبو کے لیے پسینہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا لے کر پیارا محبوب کا صحابی آیا تھا۔ اے اللہ رب العزت کے بندے میں اس عورت کی اولاد سے ہوں، جب سے میں پیدا ہوئی ہوں اس وقت سے لے کر آج تک یہ میرے جسم سے مصطفیٰ کے پسینے کی خوشبو آتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بے مثل و بے مثال بنا کر بھیجا تھا۔ اور آخری امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک کے اندر بیٹھے، محبوب کریم علیہ السلام نے آپ کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کا وقت خاکہ چہرہ سامنے آیا، پیارے محبوب کی واللیل کی زلفیں سامنے آئی۔ اللہ رب العزت نے پیارے جبریل کو فرمایا جبریل پیارے محبوب کریم علیہ السلام کی ادا مجھے بہت پسند ہے، میری طرف سے قرآن لے کر چلا جا۔ پیارے محبوب کے سامنے بیٹھ کے پڑھ دے واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ پیارے جبریل امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر پڑھا ہو، پیارے محبوب کریم علیہ السلام کی دندان مبارک سامنے آئے۔ اللہ نے فرمایا ماوے جبریل امام الانبیاء کی یہ بھی ادا مجھے بہت پسند ہے، لے جانا قرآن محبوب کریم علیہ السلام کو سنا دے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ کیسا اللہ رب العزت کا پیارا محبوب ہے، جو بھی ادا آتی ہے اللہ رب العزت قرآن نازل کرتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک سامنے آیا، پیارے محبوب کریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پیغام فرمایا پیارے جبریل محبوب کو سنا دے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک۔ اب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اب مٹی کا ایک مشت لیتے ہیں، کافروں کی طرف پھینکتے ہیں، تو کافر کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے جو ہم پر مٹی پھینک رہا ہے، یہ پیارا بابا یہ کیسا رسول ہے جو ہم پر پتھر پھینکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جبریل یار کی آداب پہ اعتراض ہوا ہے، یار پہ اعتراض ہوا ہے، جانا میری طرف سے قرآن لے کر چلا جا۔ محبوب کریم علیہ السلام کو سنا دے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ اے محبوب یہ مٹی پھینکنے والے ہاتھ، یہ پتھر پھینکنے والے ہاتھ یہ تیرے نہیں بلکہ میرے، یہ تیرے نہیں بلکہ میرے ہیں۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے والوں آخری حدیث امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پڑھتے ہیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں اے آمنہ بتاؤ جب میرا محبوب اس دنیا میں آیا کیا رنگ تھا، کیا انداز تھا، کیا نظارہ تھا؟ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مجھ سے سوال کرنے والوں پھر سنو، جب میرا محبوب اس دنیا میں آیا
لگا ہوا تھا، پیارے محبوب کریم علیہ السلام کو غسل دیا ہوا تھا، معطرن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو عطر لگا ہوا تھا، مطہرن پاک و صاف ہے، کان ساجدہ، اور آتے ہی محبوب کریم علیہ السلام نے سر کو سجدے میں رکھ دیا۔ فرماتی ہیں کہ اللہ رب العزت نے محبوب کو بھیجنا تھا تو ایسا محبوب بھیجا، بنا سوار کر بھیجا تاکہ میرے محبوب کریم علیہ السلام کوئی دنیا کا بچہ نہیں جا رہا ہو۔ آج دنیا کا بچہ پیدا ہوتا ہے، آپ کا بچہ پیدا ہوتا ہے، میرا بچہ جب دنیا میں آتا ہے، جب لوگوں کا بچہ اس دنیا میں آتا ہے، اپنی ماں کو 40 دن کے لیے ناپاک کر دیتا ہے، جس زمین کے اوپر آتا ہے اس زمین کو بھی ناپاک کر دیتا ہے۔ لیکن حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جب میرا لال اس دنیا میں آیا، اللہ نے بنا سوار کر بھیجا تاکہ پیارے محبوب کو تیل لگانے کی ضرورت پیش نہ آئے، پیارے محبوب کریم علیہ السلام کو سرما پہنانے کی ضرورت پیش نہ آئے، پیارے محبوب کریم علیہ السلام کو نہلانے کی ضرورت پیش نہ آئے، محبوب کریم علیہ السلام کا مختوناً خطرہ کرنے کی ضرورت نہ پیش آئے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو عطر لگانے کی ضرورت پیش نہ آئے، بلکہ محبوب کریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایسا بنا کر بھیجا، کانا ساجدہ، آتے ہی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا۔ اب پہلی امتوں میں سے میرے بھائی بیٹھے حضرت علامہ مولانا محمد حنیف رضوی صاحب، آپ ان سے پوچھ کر دیکھ لو، حدیث کی کتابوں کو دیکھ کر پوچھ لو، حدیث کی کتابوں کو پڑھ کر دیکھ لو کہ جو بھی نبی آتا ان کی امتوں کے لیے سجدہ کرنے کی ایک جگہ مختص ہوتی، ان کی عبادت کرنے کے لیے ایک جگہ مختص ہوتی، ساری زمین مطہر اور پاک نہ تھی، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے، آنا ساجدہ، آپ نے سجدہ کیا، آپ کے سجدے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ساری زمین کو پاک اور مطہر کر دیا۔ اب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں چاہے سجدہ ریز ہو سکتا ہے، جہاں چاہے اپنی عبادت کر سکتا ہے، مسجد کی عبادت کر سکتا ہے، اپنے گھروں کے اندر عبادت کر سکتا ہے، سفر میں جا رہا ہے، جہاں کہیں بھی نماز کا وقت آئے سجدہ کر سکتا ہے۔ یہ سجدہ ہے میرے پیارے مصطفیٰ کے آنے کا۔ تو اللہ رب العزت نے محبوب بھیجا، بے مثل و بے مثال بنا کر بھیجا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمارے اس محفل کو اپنی گھر کے اندر، ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ کے اندر مقبول فرمائے، اور اس گھر کے اندر اللہ رب العزت برکتیں نصیب فرمائے۔ جہاں بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پاک ہوتا ہے تو یقیناً اللہ رب العزت کی رحمتیں وہاں پہ برستی ہیں، اور جہاں بھی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی محفل ہوتی ہے، اللہ رب العزت کے پیارے نورانی فرشتے اترتے ہیں۔ آؤ نظر آخر میں یہ بھی حدیث سن لیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں اللہ رب العزت کے چند بندے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے محبوب کا ذکر کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے پیارے فرشتے جب صبح ہوتی ہے 70,000 فرشتے زمین پہ اترتے ہیں، ایسی محفل تلاش کرتے ہیں جہاں اللہ رب العزت کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، جہاں مصطفیٰ کریم کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، وہ محفل ڈھونڈتے ہیں، کریاں جاتی ہیں، شہر جاتے ہیں، جہاں اللہ رب العزت کے چند بندے اللہ رب العزت کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، محبوب کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، محبوب کی میلاد کی محفل منا کر بیٹھتے ہیں، وہاں آ کر سارے بیٹھ جاتے ہیں، جب محفل برخاست ہوتی ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے اے میرے فرشتوں بتاؤ کہاں سے آئے ہو؟ وہ کہتے ہیں یا اللہ عز و جل فلاں محلے کے اندر، فلاں شہر کے اندر، فلاں قریے کے اندر، فلاں جگہ کے اندر تیرے بندے تیرا ذکر کر رہے تھے، تیرے معبود کا ذکر کر رہے تھے، مولا کریم وہاں سے اٹھ کر آئے ہیں۔ اللہ رب العزت جاننے کے باوجود پوچھتا ہے میرے بندوں بتاؤ نا وہ کس چیز کے طالب تھے، وہ کس چیز کا سوال کر رہے تھے؟ عرض کرتے ہیں مولا کریم وہ جنت کے طالب تھے، جنت کا سوال کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں گواہ بن جاؤ، میں نے ان کو جنت عنایت کر دی ہے۔ پھر اللہ رب العزت دوسرا سوال کرتا ہے بتاؤ نا فرشتوں وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ عرض کرتے ہیں کہ مولا کریم وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے فرشتوں گواہ بن جاؤ، میں نے ان پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت کے پیارے فرشتے جب یہ دو
लाजवाब हो जाते हैं। फिर अर्ज करते हैं कि मौला करीम, वहां जो बंदे जिक्र कर रहे थे उनमें एक ऐसा बंदा भी था जो बाहर से एक बंदा आया, उसके साथ उसका काम था, उसने जिक्र तो न किया, उसने मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का जिक्र तो न किया, बल्कि महफिल जिक्र में आकर बैठ गया। उसके मुतल्लिक तेरा क्या हुक्म है? अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, ऐ मेरे फरिश्तों, उन नेक बंदों की वजह से मैंने उसकी भी बख्शिश कर दी है। तो जो भी महफिल में आ जाता है, अगर जिक्र करे तो या न करे, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन नेक बंदों के वसीले से उसकी भी बख्शिश कर देता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह के अंदर दुआ करते हैं कि इलाहुल आलमीन हमारी इस हाज़िरी को अपनी बारगाह के अंदर मंजूर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।